بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، خوب یہ سسٹم خوب یہ آسان نہیں ہے۔ امام حسین خوب نظام الہی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ ہم کربلا میں انبیاؤں کی وراثت کو لے کے آیا۔ وہ دوسری طرف وہ یزید ہے، یزیدیت ہے، یزید ہے۔ اس یزید کو برا بولنا آسان ہے۔ اس یزید پر جو 61 ہجری کا یزید تھا، اس کے اوپر لعنت بھیجنا آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 61 ہجری میں نہیں ہیں۔ جو لوگ اس ٹائم پہ تھے وہ نہیں کر پائے، اس ٹائم پر ہر کوئی نہیں کھڑا ہو پایا۔ کمال یہ ہے کہ آج کے یزید کو برا والا بولے، لیکن اس سے پہلے یزید کو پہچانے تو صحیح، یزید کون ہے، یزیدیت کا سسٹم کیا ہے۔ وہ واضح ہے، حق کہاں ہے، حق کو ڈھونڈے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات لقمے کی طرح جو ہے وہ انسان کے دہان میں اتاری جائے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود اپنی عقلوں کو دیکھیں، جب آپ اپنے کھانے پینے کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چاہیے حق کہاں ہے، حق کدھر ہے۔ جب حق آپ کو نظر آ جائے تو اس کے مقابلے میں اب جو بھی ہے وہ باطل ہے، اب جو بھی ہے باطل ہے۔ تو اب آپ اور ہمیں، میں خود بہرحال آپ کے ساتھ ہی، کیا ہم حق کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہیں یا ہم باطل سے خوف کھائے ہوئے ہیں؟ کربلا بار بار ریپیٹ اس لیے کی جاتی ہے، اصحاب کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، دشمن شناسی مہم اس لیے ہے کربلا کی، تاکہ آج کے دشمن کو پہچانا جائے۔ آج کا دشمن کون ہے؟ آج کیا کر رہا ہے؟ یزیدیت کیا کر رہی ہے؟ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ فلسطین غزہ میں گھر تباہ ہو گئے، بچے مار دیے، ظلم و ستم۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم باطل کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو رہے؟ خوب ضعف ہے، کمزوری ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میں دنیا میں دھسا ہوا۔ میں کیوں لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے؟ مگر امام حسین کو جانتے نہیں تھے کیا؟ جانتے تھے۔ کیوں کوفہ والے اٹھ نہیں پائے جبکہ خط بھی لکھے تھے؟ کیوں بک گئے؟ کیوں ابن زیاد نے سونے کے بدلے میں تلواروں کو خرید لیا؟ کیوں خرید لیا؟ کیوں خواتین نے اپنے مردوں سے تلواریں چھین لی اور ان کو گھروں میں بٹھا دیا؟ کیا تھا؟ ضعف، کمزوری۔ کس چیز کی؟ دنیا پرستی، جان کا خوف، مال کا خوف۔ جب تک یہ خوف ہے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کاروان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آسان تھوڑی ہے۔ وہ ایک عالم دین ذاکر تھا یا خطیب تھا، وہ کمپیریزن کرتا، اس نے کچھ ایسا کمپیریزن کیا امام حسین کے صاحب کے بارے میں، کچھ کہہ دیا، مطلب ہم بھی ہوتے تو وہ زیارت کا جملہ وہ الگ ہے کہ یا لیتنی کنت، کاش ہم ہوتے تو ہم آپ کی طرح کامیاب ہو سکتے۔ اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے بولا ہم بھی ہوتے تو ہم بھی۔ خواب میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، امام حسین آ گئے، روزے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، عاشورہ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کھڑا ہوا ہے، تیر آ رہے ہیں، ایک تیر آیا ہٹ گیا، دوسرا تیر آیا ہٹ گیا، جب تک امام کی نماز ختم ہوئی تیر امام کے وجود میں پیوست، شرمندہ ہو گیا۔ امام نے کہا آئندہ کبھی یہ نہیں بولنا کہ میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہنا آسان ہے، جب تک عشق نہ ہو لقا اللہ، خدا سے ملاقات کا، جب تک انسان اپنے وجود کو فنا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان دنیا سے جڑا ہوا ہے خوب رکاوٹ، کسی کو بچے کی محبت، کسی کو نام کی، کسی کو شہرت کی، کسی کو دولت کی، کچھ یہ ٹیسٹ ہے۔ دنیا آپ کے سامنے ٹیسٹ دے رہی ہے۔ جس قوم نے ٹیسٹ کامیاب کر لیا اس کا پرچم بلند ہو گیا۔ جو قوم اپنے ان ٹیسٹ کو کامیاب نہیں کر پائی وہ فیل ہو جائے گی۔ ساری زندگی امام حسین کی مجلس پہ روتے رہے، اور جب امام حسین کا فرزند آئے اور ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم اٹھ نہ پائیں تو کیا کریں گے؟ کیسے ساتھ دیں؟ تو اپنے اندر اس چیزوں کو روٹیٹ کریں، سسٹم ڈیزائن کریں، اور یہ انفرادیت سے سٹارٹ ہوگا، پھر اجتماع میں جائے۔
باہر میں اچھا کام کروں مگر میری تنہائی اچھی نہیں ہے، میری عبادت اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عشق کی پہلی کتاب رسالہ ہے، کون سا؟ احکام کا۔ جو آدمی صحیح وضو کر سکتا ہے وہی آدمی صحیح نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو صحیح نماز پڑھ سکتا ہے وہی پھر اگلے کام کو کر سکتا ہے۔ جو انسان واجبات ادا نہیں کر پائے تو وہ کہاں پر باقی کاموں کے لیے آگے نکلے گا؟ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں لیکن چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ مطلب بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں مطلب خمس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ہم کہاں سے خمس دیں گے، ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 100 روپے بچتے ہوں آپ کے پاس سال میں، 100 روپے میں سے کتنا خمس ہے؟ 20 روپے۔ تو کیا 100 روپے بھی نہیں بچتے میرے پاس؟ ہو سکتا ہے بچتے ہوں، کم سے کم 10 روپے بچتے ہوں۔ بولے مولانا صاحب 10 روپے 20 روپے خمس، مولا کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو وہ مشہور واقعہ نشاپور کی خاتون بی بی شتیتا کا، کہ اس زمانے میں 7ویں امام کا زمانہ ہے، لوگ خمس دیا، اس خاتون نے بھی کوئی 1 یا 2 سکے دیے، خالی شرم نہیں کی، یہی ہے میرے پاس۔ چلے گئے، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے باقی خمس سارا واپس کر دیا، کیونکہ اس میں ملاوٹ تھی، اور وہ سکے جو اس خاتون نے دیے امام نے رکھ لیے۔ اور یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوئی، جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو کفن بھی امام نے بھجوایا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو 20 روپے اگر امام کا حق بنتا ہے سال میں، 20 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں آتا، لیکن بہرحال حق تو حق ہے۔ جو 20 روپے امام کی نہیں دے پائے وہ امام کے لیے جان دے گا، کیسے دے گا؟ کئی لوگوں سے بندہ ملتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب اچھا خمس ہمارا تو کیسے دیں گے؟ ہم تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھائی لوگوں کی مدد کرنا اپنی جگہ، عزاداری کرنا اپنی جگہ، خرچہ دینا اپنی جگہ، خمس اپنی، خمس واجبات میں سے ہے، واجب۔ یا عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بہرحال اس طرح اور بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہیں۔ خوب یہ سٹیپ بائی سٹیپ سوسائٹی تشکیل میں آتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ انسان اپنی واجبات سے شروع کرتا، پھر انسان مستحبات پہ آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو فائنینشلی ہیلپ چاہیے یا ان کو کوئی اور ہیلپ چاہیے، اور آپ باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے کاموں میں چندہ دے رہے ہو، تو اصل قبول نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنے اطراف کو تو بہتر کریں، آپ اپنے اطراف کو پہلی چیزیں دیں، بہت ضروری ہے۔ بغیر سوسائٹی کے ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے عزیزان۔ اب اس کے لیے انسان کو اپنے وجود سے، اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ حدیث و روایات سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔